نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا. قابل عزت، قابل احترام میرے بھائیو، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ سورہ کہف کی آیت نمبر 18 سے ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے، اور آج کا جو حصہ ہے اصحاب کہف کی سٹوری کا، اس ویری انٹرسٹنگ. پوری سٹوری میں سے جو بہت انٹرسٹنگ حصہ ہے وہ آج کے سبق والا ہے، اور اس میں بہت ساری باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں. یورپ میں رہتے ہوئے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیں، اور جہاں جہاں میں کچھ اشارے کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ پوری توجہ کے ساتھ ان کو اپنے ماحول کے مطابق سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، آج کی سٹوری کا جو آغاز ہوتا ہے، تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اصحاب کہف کی سٹوری کے دو حصے ہیں. یعنی ایک حصہ تو وہ ہے جو غار تک پہنچنے کا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو جاگنے کے بعد کا ہے. تو یہ ان کے یعنی سونے تک کا ایک حصہ ہے اور جاگنے کے بعد اس کا دوسرا حصہ ہے. اور آج کے سبق میں جو زیادہ پورشن ہے وہ جاگنے کے بعد کا ہے. اگرچہ اس میں تھوڑا سا حصہ سونے کا بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے آج کے سبق میں، لیکن زیادہ حصہ جو ہے نا، اس کا جو پارٹ 2 ہے، جاگنے کے بعد کیا ہوا تھا، یہ اس پر مشتمل ہے. اللہ فرماتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. تو جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے مخاطب کا صیغہ استعمال کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی اور ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی. اور اس کا جو ہے نا وہ فائدہ اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن چاہتا ہے کہ آپ اپنے اوپر، اپنے ذہن پر وہ ماحول طاری کریں، اپنے آپ کو امیجن کریں کہ آپ اس ماحول کے اندر ہیں. تو کسی بھی واقعے کو سمجھنے کے لیے اس کو اپنے اوپر طاری کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تحسبهم ایقاظا، آپ ان کو دیکھیں تو آپ خیال کریں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے تھے. تو دیکھنے والا بندہ ان کو محسوس کرتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں، لوگ ویسے آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، لیکن ایکچولی وہ سو رہے تھے. تو جاگنے کا شک کہاں سے پڑتا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے. نقلبہم، ان کو چینج کر رہے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف. تو ان کی کروٹیں ہم بدل رہے تھے، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں. تو کروٹیں بدلنے سے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے اور ان کو کوئی ہوش نہیں تھی. لیکن ایسے ماحول میں بھی، ایسی حالت میں بھی جب ان کو کوئی ہوش نہیں تھی تو وہ کروٹیں بدل رہے تھے. اللہ کہتے ہیں وہ نہیں بدل رہے تھے، ہم ان کی کروٹیں بدل رہے تھے، ہم ان کی سائڈ چینج کر رہے تھے تاکہ ایک جگہ پہ پڑے پڑے ان کے جسم کو مٹی جو ہے نا نقصان نہ پہنچا سکے. اور پھر اللہ رب العالمین نے ان کے کتے کا ذکر کیا، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور ان کا کتا اپنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا، بالوسید، غار کے کنارے پر، غار کے منہ پر، غار کے دہانے پر وہ اپنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا. تو کتا جاگ رہا تھا اور لوگ سو رہے ہیں. اور جیسے کتا بیٹھا ہوتا ہے اٹینٹیو ہو کے، تو ایسے پہاڑ کا ماحول ہے، ہر طرف ویرانہ ہے، پہاڑ کے درمیان میں ایک غار ہے،
کچھ لوگ ہیں جو 7 8 9 10 بندے ہیں جو وہ سو رہے ہیں، اور ان کے غار کے دھانے پہ کتا جو ہے نا بڑا باروب قسم کا وہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے خوف کا ماحول طاری ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کے لیے اس پورے علاقے اور ماحول میں خوف طاری کر دیا تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو فورسز ہوتی ہیں، اللہ اپنا کام کسی بھی چیز سے لے سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف اس پورے ماحول کے اندر خوف کی کیفیت طاری کر دی تھی، تو خوف کی کیفیت ہی ان کی حفاظت کا ذریعہ بن گئی تھی۔ کوئی ادھر آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کوئی ادھر آنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس ایریا میں جس جگہ پہ وہ غار تھی وہاں خوف کا ماحول طاری کر دیا تھا۔ اسی بات کو اللہ اگلے الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کو جھانک کے دیکھیں، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ ان کو جھانک کے دیکھیں، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو آپ الٹے پاؤں بھاگ جائیں۔ اگر آپ ان کو جھانک کے دیکھیں تو آپ الٹے پاؤں بھاگ جائیں۔ وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور آپ کے اوپر خوف طاری ہو جائے، دہشت طاری ہو جائے، آپ بھر جائیں۔ وَلَا مُلِئْتَ کا معنی ہوتا ہے آپ کا دل بھر جائے خوف اور دہشت سے۔ تو یہ وہ ماحول ہے جو اللہ نے وہاں کریٹ کر دیا تھا۔ تو ہر چیز جو ہے نا وہ، یہ سایہ، یہ دھوپ، یہ سردی، یہ گرمی، یہ دن اور رات، یہ سب اللہ رب العالمین کی فورسز ہیں۔ جب چاہیں جس سے چاہیں اللہ کام لے لیتے ہیں۔ وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، تو تمہارے اوپر روب طاری ہو جائے، تمہارا دل روب سے بھر جاتا، دہشت طاری ہو جاتی، اس لیے لوگ وہاں اس طرف جاتے نہیں ہیں۔ اس میں یہ جو آیت ہے، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کے کتے کو بھی یہاں پہ اسکیم کا حصہ بنا لیا۔ کتا ان کے ساتھ تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے کتے کو بھی اسکیم کا حصہ بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کے جو ساتھ نبھانے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا جو ساتھ دینے والی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ رہنے والی چیزیں جو ہوتی ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اور یہاں کتے کا ذکر ہو گیا تو اس کے تذکرے سے، اس کے ذکر سے کتے کو بھی فائدہ پہنچا کہ اس کا یہاں پہ قیامت تک کے لیے لوگ اس کا نام پڑھ رہے ہیں یہاں پہ۔ تو نیک لوگوں کی مجلس میں ان کے ساتھ سے کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کو فائدہ پہنچتے ہیں۔ اس کی مثال جو سمجھنے کے لیے میں آپ سے یہ بات عرض کروں گا، پہلے بھی کسی موقع پہ بات ہوئی تھی کہ جو گیپ ہوتا ہے نا لیول کا اور سٹیٹس کا، وہ تو رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین وہ جو ساتھ ہونے کا فائدہ ہوتا ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کبھی ٹرین پہ سفر کیا ہو تو اسپیشلی پاکستان کی جو ٹرین ہوتی ہے اس میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو ہے نا وہ کوچز، کچھ ڈبے اس کے جو ہیں وہ وی آئی پیز ہوتے ہیں، وی آئی پی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ ان میں ساری سہولتیں ہوتی ہیں، اے سی لگا ہوتا ہے، سیٹیں کمفرٹیبل ہوتی ہیں، ان میں جو ہے نا وہ چائے پانی کا انتظام ہوتا ہے، بندے ریلیکس کرتے ہیں۔ لیکن اسی ٹرین کے پچھلے حصے میں ایک آپ یوں کہہ لیں کہ سرونٹ کمپاؤنڈ ہوتا ہے، ایک ڈبہ ہوتا ہے جو سرونٹس کے لیے ہوتا ہے، جو ورکر ہوتے ہیں ٹرین کے ان کے لیے ہوتا ہے۔ تو وہاں نہ تو کمفرٹیبل ماحول ہوتا ہے، نہ ان کی سیٹیں اس طرح کی ہوتی ہیں، نہ ان میں اے سی لگا ہوتا ہے، گرمی ہوتی ہے۔ لیکن ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ فائدہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی وہ وی آئی پی کوچز جائیں گی تو یہ سرونٹ کمپاؤنڈ بھی اس کے ساتھ ہی جائے گا۔ تو جہاں وہ رکے گی یہاں یہ رکیں گے، یہاں وہ جائیں گے یہاں یہ جائیں گے۔ تو چونکہ وہ اس کے ساتھ لنکڈ ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو جہاں بھی وہ بڑے لوگوں کا ڈبہ جائے گا، وی آئی پی لوگوں کا، تو یہ جو سرونٹس ہیں ان کا ڈبہ بھی وہاں جائے گا۔ تو یہ ساتھ ہونے کا اللہ رب العالمین جب اسکیم کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتے کا بھی ذکر کیا، قیامت تک ہوتا رہے گا، اور اللہ نے اس کو اسکیم کا حصہ بنا لیا۔ ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان میں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے اصحاب کہف کا، لیکن ان میں اس کی جو مدت بیان کی گئی ہے ان کے سونے کی وہ 300 سال سے زیادہ ہے۔
بعض لوگوں نے 309 سال اس کو بیان کیا ہے، لیکن جو مستند جو ٹائم ہے ان کا، ٹائم لینتھ ہے ان کے سونے کی، مولانا مدودی علیہ رحمت نے بھی اسی کو پسند کیا، اسی کو ترجیح دی ہے، تو وہ 196 سال ہیں، تقریباً 200 سال ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 260 سال کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے تقریباً 120 سال پہلے، تقریباً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 120 سال پہلے۔ تو مختلف لوگوں نے ان کی جگہ کے بارے میں بھی مختلف کیا سرائیاں کی ہیں، اللہ نے ان کی جگہ بیان نہیں کی ہے، تو پہلی کتابوں کے ریفرنسز سے لوگوں نے ان کی جو ہے نا وہ علاقہ اور جگہ متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور کچھ لوگوں نے تو ان کی قبریں بھی لوگوں کو بتائی ہیں کہ یہ اصحاب کہف کی قبریں ہیں اور یہ وہ غار ہے۔ تو یہ سب اندازے ہیں، اس کی کوئی اوتھینٹک جو ہے نا وہ پوزیشن نہیں ہے ان ساری خبروں کی، یہ سب اندازے ہیں اور کیا سرائیاں ہیں، نہ تو اللہ نے بتایا ہے وہ جگہ اور ان کی قبریں کہاں پر ہیں، اور نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ لوگوں نے اندازہ لگائے ہیں، کس نے کہا کہ وہ ٹرکی کے اندر ہے، اور لوگوں نے وہاں قبریں بھی بتا دی ہیں اس کی، یہ ان کا غار ہے، یہ ان کی قبریں ہیں، اور کسی نے کہا کہ یہ روم کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو روم کے علاقے میں لوگوں نے اس کو بتایا کہ یہ ان کا علاقہ ہے، اور کسی نے کہا کہ فلسطین کے ایریا میں اور علاقے میں ان کی قبریں تھیں اور ان کا علاقہ تھا۔ تو بہرحال یہ سب اندازے اور کیا شرائیاں ہیں، پہلی کتابوں سے اور تاریخ سے لوگوں نے ان کو اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اب اس کا دوسرا حصہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور ایسے ہی پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا۔ ایسے ہی کا کیا مطلب ہے؟ کذالک کا کیا معنی ہوا؟ ایسے ہی ہم نے ان کو اٹھا دیا، کیا مطلب اس کا؟ ایسے ہی کا معنی یہ ہے کہ جیسے ہم ان کو غار میں لے گئے تھے، پہنچا دیا تھا غار میں، جیسے ہم نے ان کو غار میں سلا دیا تھا، تو وہ سارا کام بھی ہماری شان کے مطابق تھا، جس طرح ہم کرنا چاہتے تھے ویسے کیا تھا، اور ان کا اٹھا لینا بھی ہماری شان کے مطابق ہی ہے، جیسے ہم کرنا چاہتے تھے ہم نے ویسے کیا۔ تو کذالک کا اشارہ جو ہے نا وہ ان کی پچھلی جو ایپیسوڈ ہے غار تک پہنچنے کی، اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا، ان کو بچایا، پہاڑ میں لے گئے، غار میں پہنچایا، وہاں سلا دیا، یہ بھی اللہ کی اسکیم تھی۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور ایسے ہی پھر ہم نے ان کو اٹھا بھی لیا۔ تو جس اللہ نے ان کو وہاں پہنچایا اور سلایا تھا، اسی اسکیم کے تحت اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ حالانکہ دیکھیں نا، دنیا بدل چکی تھی، کلچر بدل چکا تھا، ماحول ان کا بدل چکا تھا، نسلیں بدل چکی تھیں، اور لوگوں کی بیسک بلیف بھی بدل چکی تھی۔ یعنی جب وہ اصحاب کہف غار میں گئے تھے تو اس وقت وہ ماحول کافروں کا تھا اور بادشاہی کافروں کی تھی، لیکن جب وہ اٹھے ہیں تو 200 سال گزر گئے ہیں، نسلیں گزر گئی ہیں، اور سارا ماحول بھی بدل گیا ہے۔ اب وہاں پہ اکثریت جو ہے وہ اہل ایمان کی ہے، اور بادشاہ بھی مسلمان ہیں، اور ماحول بھی مسلمانوں کا ہے۔ ان کے کپڑے بدل گئے ہیں، ان کے سٹائل بدل گئے ہیں، ان کا کلچر بدل گیا ہے، زبان میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں، ٹوٹلی ایک نیا ماحول ہے ان کے لیے، ایک نیا کلچر ان کے لیے، جس کو چھوڑ کر وہ سوئے تھے، اب جب اٹھے ہیں تو ہر چیز بدل چکی ہے، وہ ٹوٹلی سب کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا، کیوں اٹھایا؟ اٹھانے کا پرپس کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں لیتساءلوا بینہم، ہم نے اٹھایا، ہماری اگلی اسکیم کا ایسا یہ تھا کہ وہ اٹھیں اور ایک دوسرے سے سوال کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں، لیتساءلوا بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں اور دریافت کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کب ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے ان کو اٹھایا اپنی اسکیم کے مطابق تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا، وہ ایسے جو ہے نا وہ پریشانی کی کیفیت ان پہ طاری تھی، وہ جب اٹھے تو ان میں سے ایک نے کہا، ڈیپ سلیپ کے بعد وہ اٹھے ہیں، ڈیپ سلیپ کے بعد، لیکن وہ جس ماحول کو چھوڑ کے آئے تھے نا، اس وقت جو خوف ان پہ طاری تھا، یعنی وہ اجنبیت تو محسوس کر رہے ہیں، لیکن اب وہ خوف نہیں ہے ان کے اوپر،
اب وہ خوف بھی نہیں ہے اور کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو فریش بھی فیل کر رہے ہیں لیکن اجنبیت محسوس کر رہے ہیں۔ تو قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، تو ہر بندہ نہ ہر مجلس میں بات کر سکتا ہے اور نہ ہر بندے کو ہر مجلس میں ہر وقت بات کرنی آتی ہوتی ہے۔ تو کسی ایک نے بات کا آغاز کیا، اور ایسی موقعوں پر وہی بندہ بات کا آغاز کرتا ہے جس کے اندر دوسروں سے زیادہ بہتر ابیلٹی اور سکلز ہوتی ہیں بات کرنے کی، کہ کوئی سکوت کو توڑے، خاموشی کو توڑے اور بات کا آغاز کرے۔ تو یہ طریقہ بھی سب کو نہیں آتا ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اسپیسیفکلی فرمایا کہ ایک نے ان میں سے کہا، اور کیا پوچھا اس نے؟ کم لبثتم، تم لوگ کب سے یہاں ہو؟ کوئی اندازہ ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا ہمیں یہاں پہ؟ قالو، انہوں نے کہا، لبثنا یومن، ہمیں لگتا ہے کہ ایک دن گزر گیا ہے۔ روشنی سے اندازہ کیا، انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ ایک دن گزرا ہے۔ دوسرے نے کہا او بعد یوم، لگتا ہے کہ چند گھنٹے گزرے ہیں۔ بعد یوم کا معنی ہوتا ہے دن کا کچھ حصہ، اس کا مطلب ہے کہ چند گھنٹے، 3-4 گھنٹے اس نے کہا گزرے۔ جب وہ آپس میں وقت کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ کتنا عرصہ ہم سوئے ہیں، کس نے کہا پورا دن ہے، کس نے کہا چند گھنٹے ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ اس میں بڑا سبق ہے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ یہاں پہ رہے، یہ بات اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جو گزر گیا ہے، اب ہم اٹھ گئے ہیں، کب سے سوئے ہیں، کب یہاں پہنچے تھے، کب اٹھے، اب اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ اس میں بحث کرتے رہیں، اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ اس میں بحث نہ کرو، یہ وقت ضائع کرنے والی بات نہیں ہے، اب فیوچر پلان کرتے ہیں، آگے کا کچھ سوچتے ہیں، اب اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسی بحثیں اور ایسی ڈیبیٹ جس میں سے کچھ نکلتا نہ ہو، اس میں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے۔ ان کا رب جانتا ہے بہتر کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اب اس بات کو چھوڑو کہ کیا ہوا، اب آگے کی سوچتے ہیں۔ اب آگے کی کیا سوچی انہوں نے؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ 200 سال ہو گئے ان کو سوئے ہوئے، اس وقت وہ کسی اور کی کسٹڈی میں تھے۔ آپ یوں سمجھیں کہ وہ کسی اور پوزیشن میں چلے گئے تھے۔ تو 200 سال سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا نہ کچھ پیا ہے، تو بغیر کھانے پینے کے وہ زندہ ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، وہ بالکل فریش ہیں، نہ ان کے کپڑوں کو کچھ ہوتا ہے نہ ان کے جسم کو کچھ ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا میں واپس آتے ہیں، ان کا سٹیٹس بدلتا ہے۔ جب واپس آتے ہیں تو وہی پھر دنیا کے تقاضے ان کو گھیر لیتے ہیں، کھانے پینے کی ضرورت جو ہوتی ہے انسان کی وہ واپس آ جاتی ہے۔ تو جب وہ جاگے ہیں تو وہ دوبارہ پھر اس ماحول میں، اس دنیا میں واپس آ گئے ہیں۔ تو جب آپ اس دنیا میں واپس آئیں گے تو پھر آپ کو ضرورتیں بھی آپ کی پڑیں گی، کھانے پینے کی جو ہے نا وہ فکر آپ کو لگے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آگے کی بات کرتے ہیں۔ آگے کی بات کیا ہے؟ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَالِدِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ تو پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور کسی ایک کو دیتے ہیں، وہ جائے گا یہ سکے لے کر اور شہر سے جو سب سے بہترین، سب سے اچھا کھانا ہوگا وہ لے کے آئے گا۔ تو یہ سارے جو الفاظ ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ذہن میں سوال کسی کی آ سکتا ہے نا کہ یار اتنے اللہ کے ولی اور نیک لوگ جن کو اللہ نے اٹھایا، غار میں پہنچایا، 200 سال تک سلایا، اللہ نے حفاظت کی، نہ آسمان نے نقصان پہنچایا، نہ زمین کو ہمت ہوئی کہ ان کو نقصان پہنچائیں، نہ دھوپ ان کو لگی، نہ گرمی نے ستایا، نہ سردی نے ستایا۔ اللہ نے کیسے اتنے وہ اعلیٰ ان کا مقام، اتنا اعلیٰ درجہ، اللہ کے ولی نیک بندے، اور اٹھتے ہی کھانے پینے کی باتیں۔ یعنی ہوتا ہے نا بعض کا لوگ جو اعتراض بھی کرنے والے جو ہے نا وہ بڑی تیز نگاہیں رکھتے ہوتے ہیں۔ تو اتنے اعلیٰ لوگ اور اتنی اعلیٰ ان کی ٹریٹمنٹ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کے ولی لوگ، اور اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا ہے؟ چھوڑو یار باقی باتیں، کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ تو اٹھتے ہی کھانے پینے کی باتیں، نیک اور متقی لوگ
اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اور کام ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ تقوی کے خلاف نہیں ہوتا. کس نے آپ کو بتا دیا کہ کھانا پینا تقوی کے خلاف ہوتا ہے؟ آپ کے ذہن میں وہ واقعہ ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ جنہوں نے سمجھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو بہت زیادہ راضی کرتے ہیں، ہم تو آپ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کرتے، دنیا کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا تھا، کسی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا میں دنیا کے کاروبار چھوڑ دوں گا، جنگلوں میں چلا جاؤں گا، کسی نے کہا میں ہر روز روزے رکھوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ باتیں پہنچی تو آپ نے سب کو بلا لیا. آپ نے کیا فرمایا؟ دنیا چھوڑ دینے والے لوگوں کو اور دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ لینے والے لوگوں کو آپ نے سب کو جمع کر کے پورے مدینے کے لوگوں کو کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کے قرب کی تلاش میں ہوں. لیکن میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میری بیویاں ہیں، میرے گھر ہیں، میرے بچے ہیں، اور میں کھاتا پیتا بھی ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں جاگتا بھی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ سارے کام میں کرتا ہوں. تو میری سنت تمہارے لیے سب سے بہترین سنت ہے، میرا طریقہ تمہارے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے، تو اسی کو فالو کرو. یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے کہ بندہ کھانے پینے کی بات کرے یا کھانے پینے کی ضرورت اس کو ہو. تو اصل دین ہے کیا؟ اصل دین یہ ہے کہ ہر سٹیپ میں، ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی رضا کو سامنے رکھا جائے. اصل دین یہ نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے کو چھوڑ دیں اور دنیا کی نعمتوں کو استعمال کرنے کو چھوڑ دیں. ہمارے یہاں بھی کانسیپٹ ایسا ہی ہے، کسی کے پاس اچھی چیز دیکھیں نا، اور خاص طور پر جو ہے نا وہ دیندار طبقے کے پاس، مولویوں کے پاس، علماء کے پاس، اماموں کے پاس اگر کوئی اچھی گاڑی دیکھ لے اور ان کا کوئی اچھا مکان دیکھ لے تو لوگ تبصرے کرنے سے باز نہیں آتے. کہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب تو بڑے بدماش ہو گئے ہیں جناب، ہیں جی گاڑی ان کی دیکھو، ہیں جی ان کا مکان دیکھو، ان کا جو لائف سٹائل دیکھو. تو لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. یعنی مولویوں کا کھانا پینا اور نعمتیں اگر ان کے پاس دیکھ لینا تو بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ دنیا کی ساری نعمتیں اللہ نے آپ کے لیے پیدا کی ہیں، اس میں سے مولویوں کا کوئی حصہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، مولوی بھی اسی دنیا کی مخلوق ہیں، اور یہ اللہ نے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان میں سے ان کا بھی حصہ ہے. اچھی گاڑی یہ بھی رکھ سکتے ہیں، اچھا مکان ان کا بھی ہو سکتا ہے، اچھا لائف سٹائل یہ ان کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہاں بھی کانسیپٹ اس طرح کا پایا جاتا ہے ہمارے یہاں بھی کہ یہ جو جناب ان کا کیا کام ہے ان چیزوں سے، ان چیزوں کے ساتھ ان کا کیا کام. تو اللہ رب العالمین نے جیسے ہی وہ اٹھے ہیں، اس دنیا میں واپس آئے ہیں، تو دنیا کے تقاضے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اٹھ کے کھانے پینے کی بات کی. بھائی اس کو چھوڑو، بھوک لگی ہوئی ہے، تو اگلی بات کرتے ہیں. دنیا کے سسٹم میں واپس آنے سے جب آپ دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا کھانا بھی مانگتی ہے، پانی بھی مانگتی ہے، چیزیں بھی مانگتی ہے. تو انہوں نے پیسے جمع کیے اور ایک کسی ساتھی کو دیے جو بہتر یہ جاب کر سکتا تھا. جو آدمی بہتر جاب کر سکتا تھا اس کے حوالے کیا کہ تم جاؤ اور تم جا کے یہ کھانا تلاش کرو اور لے کے آؤ. دیکھو اس میں بھی سینئر اور جونیئر کا کوئی جھگڑا نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کون سا آدمی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، یہ ہے اصول. رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، یہ اصول ہے. تو جو بہتر طریقے سے جاب کر سکتا ہے تو اس کی ذمہ داری لگے گی، وہ سینئر ہے یا جونیئر ہے. یہ جھگڑا نہیں ہے دین کے اندر، ہمارے دین میں یہ جھگڑا نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غزوہ تھا، غزوہ ذات السلاسل. تو چند ہفتے پہلے جو مسلمان ہوئے تھے نوجوان ساتھی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کمانڈر بنایا تھا غزوہ ذات السلاسل کا. اور بڑے بڑے جو سینئر لوگ ہیں وہ سارے ان کی کمان میں تھے، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ، وہ سارے اس میں شامل تھے. لیکن وہ سارے ان کے کمان کے اندر، ان کے ماتحت تھے، اور ان کے جو لیڈر ہیں، جو کمانڈر ہیں، وہ عمر بن عاص تھے جو 4-5 ہفتے پہلے مسلمان ہوئے تھے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سا بندہ جاب بہتر کر سکتا ہے، یہ کام اچھے انداز میں کر سکتا ہے، تو اس کی ذمہ داری لگے گی.
انہوں نے کہا فبعثوا احدکم، ایک کو یا فلاں کو بھیجو، بورقکم ہذہ، اپنے سکوں کے ساتھ، اپنی اس رقم کے ساتھ. اپنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا تھا. اس میں بھی ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ہر بندہ کھانا برابر نہیں کھاتا، ہر بندہ برابر کھانا نہیں کھاتا، کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ کھاتا ہے. تو ایکول پورشن ہر بندہ نہیں لیتا کھانے کا، لیکن جب آپ حصہ ڈالیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حصہ ایکول ہو، حصہ ایکول ہو اور برابر حصہ ڈالا جائے، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ درست بات ہے. کھانا بے شک ہر بندہ ایک جیسا نہیں کھاتا، لیکن حصہ ان کا ایک جیسا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ ایک کو بھیجو اور اپنے سکے ان کو دے کے بھیجو یا رقم ان کو دے کے بھیجو. ڈیوٹی کیا ہے؟ تو جائے شہر میں، فَلْيَنْظُرْ، وہ چیک کرے، وہ دیکھے، ڈھونڈے، ایہا ازکا طعامن، اس شہر کے اندر سب سے پاکیزہ کھانا کون سا ہے، سب سے پاکیزہ، صاف ستھرا اور پاکیزہ حلال، وہ کھانا لے کر آئے. ازکا طعامن، حلال بھی ہو اور صاف ستھرا بھی، اس کو ازکا کہتے ہیں. کفر اور شرک کے ماحول میں بھی جس کو وہ چھوڑ کے آئے تھے، تو ان کے حساب سے تو ابھی وہی ماحول چل رہا ہے نا جس کو وہ چھوڑ کے آئے تھے 200 سال پہلے والا. تو اس کفر اور شرک کے ماحول میں بھی انہوں نے کیا کہا اپنے ساتھی سے کہ کھانا سب سے جو اچھا اور پاکیزہ اور حلال ہو وہ لے کے آنا ہے، پاکیزہ کھانا. تو یہ جو کھانا ہوتا ہے نا ہمارے لیے، یہ صرف کوئی پیٹ بھرنے کی چیز نہیں ہوتی. ہماری ہر عبادت بیسڈ کرتی ہے حلال کھانے پر، ہر عبادت کی قبولیت جو ہے وہ بیس کرتی ہے حلال کھانے پر. وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی، میں اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ پیدل سفر کرے، دور سے آئے، مٹی پڑی ہوئی ہے، کپڑے بھی، بالوں پر بھی، چہرے پر بھی، بڑے دور سے پیدل سفر کر کے مشقتیں اٹھا کے قربانی دے کے آیا ہے، اور خانہ کعبہ جو ہے نا وہاں پہنچا ہے حرم کے اندر، اور کعبے کی دیوار سے لپٹ کر جو ہے نا وہ ہاتھ اوپر اٹھا کے اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا حرام کیا ہے، غذا حرام کی ہے. تو فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، روتا ہے، دعائیاں دیتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے بڑے رو رو کے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کوئی نہیں سنے گا اس کی، کیسے اس کی دعا قبول ہوگی، اس کی کیسے دعا قبول ہوگی، کون سنے گا اس کی بات کو؟ اس لیے کہ اس کا کھانا پینا حرام کیا ہے، اس کا کھانا پینا حرام کیا. ہمارے یہاں کیا سٹائل ہے کہ سارا دن جو ہے نا وہ پتہ نہیں کس قسم کے کاروبار کر کے لوگ آتے ہیں، اور جب پھر وہ میٹ شاپ پہ پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی چکن حلال ہے نا. سب سے پہلے دیکھو کہ جن پیسوں سے وہ تم چکن لے رہے ہو وہ تیری جیب میں وہ پیسے بھی حلال ہیں کہ نہیں ہیں. تو حلال کھانا جو ہے، حلال زندگی، حلال لائف، یہ ہمارے لیے ہر عبادت کے قبول ہونے کی بیس ہے، یہ صرف پیٹ بھرنے کی چیز نہیں ہے. ایک بات میں اور بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حلال روزی کمانے کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا اور کام کرنا، اس کے لیے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کام کرنا حلال کے لیے. لیکن حلال کی فکر کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. حلال کے بارے میں سوچنا، اس کی فکر کرنا، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اس کا بھی بڑا درجہ ہے، پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کی فضیلت پہ بھی بات ہوگی آپ سے، ابھی میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. تو کہا کہ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تو جو جائے اس میں سے تمہارے لیے کھانا لے کر آئے، پاکیزہ اور حلال، صاف ستھرا. اور اگلا لفظ جو اس نے کہا نا وَلْيَتَلَطَّفْ، تو عام طور پہ یہ موٹا لکھا ہوتا ہے یہ لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ. تو جو سب کنٹیننٹ کے اندر انڈیا، پاکستان، وہاں پہ جو قرآن ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ موٹا لکھا ہوتا ہے عام طور پہ. وہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ قرآن کے جتنے الفاظ ہیں تو یہ سب سے درمیان والا لفظ ہے قرآن کا. یہ جو وَلْيَتَلَطَّفْ ہے یہ قرآن کا مڈل اور سب سے درمیانی لفظ ہے، اس لیے اس کو موٹا لکھ دیتے ہیں نشانی کے طور پہ. اور اس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو ساتھی کھانا لینے جائے گا تو ان کے ذہن میں وہی پہلے والا ماحول ہے. تو انہوں نے کہا کہ بی سمارٹ،
اینڈ بی سافٹ، یہ لطیف سے ہے، لطف سے ہے، نرمی کرنا، کائنڈنس، گفتگو میں، ڈیلنگ میں، معاملہ طے کرنے میں، لینے دینے میں نرمی رکھنا، نرمی. اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے آپ پر کسی کو شک پڑے، آپ پر کسی کو غصہ آئے، آپ کسی کو پرووک کر دیں. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی ایک کو بھی اپنے بارے میں پتہ نہ چلنے دینا، کسی ایک کو بھی اپنے بارے میں پتہ نہ چلنے دینا. یہ جو لفظ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قرآن کا درمیانی لفظ ہے. میں اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے آپ سے عرض کروں گا کہ یہ قرآن کا کلیجہ ہے. یہ لفظ جو ہے قرآن کا کلیجہ ہے، کیونکہ مڈل میں ہے، مڈل والا لفظ ہے. تو جو قرآن کا کلیجہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ہے نرمی، وہ ہے کائنڈنس، وہ ہے شفقت. جو مومن ہوتا ہے نا اس کے اندر فراست ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کا نور ہوتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے چیزوں کو. ڈرتا نہیں ہے، ڈرنا اور بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مومن چلا بھی نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے ساتھی کو کہا جاؤ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اپنے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلنے دینا، خام خواہ کسی سے متھا نہ لگا لینا، خام خواہ کسی سے جھگڑا نہ کرنا. وَلْيَتَلَطَّفْ، نرمی کے ساتھ معاملہ کرنا، اپنا بس کھانا لو واپس آؤ. تو مومن ایسا نہیں ہوتا کہ ہاں میں مومن ہوں، میں نہیں ڈرتا، آؤ مجھے مارو، آ کے مارو مجھے آ کے، میں مومن ہوں، میں موت سے نہیں ڈرتا. مومن ایسا چلا نہیں ہوتا، اس کے اندر فراست ہوتی ہے. دیواروں سے متھا مارنا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی، یہ کوئی ایمان نہیں ہوتا، یہ فراست نہیں ہوتی. مومن جو ہے نا وہ راستے بناتا ہے، مومن راستے بناتا ہے، وہ حکمت استعمال کرتا ہے، وہ ہر کسی کے گلے نہیں پڑتا کہ دور سے سب کو پتہ چل جائے، ایسی حرکتیں کر رہا ہو، ایسی زبان استعمال کر رہا ہو، ایسے طریقے اختیار کر رہا ہو کہ دور سے کسی کو پتہ چلے کہ ہاں جی پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہے جی. تو مومن ایسے کام نہیں کرتا، لوگوں کا منہ نہیں چڑھاتا، اور وہ جو ہے نا وہ پیسفل ہوتا ہے، پیسفل، کسی کو پرووک نہیں کرتا. تو آپ اگر اس کو، میں نے جیسے عرض کیا آج کل کی ٹرم میں اگر اس کی ٹرانسلیشن کریں گے نا تو انہوں نے کہا تھا کہ بی اسمارٹ اینڈ بی سافٹ، یہ ہے مومن کی نشانی، اور یہ ہے قرآن کا کلیجہ، اور یہ ہے قرآن کا مڈل. تو کہا کہ جاؤ، لیکن یہ احتیاط کرنی ہے اور سمجھداری کے ساتھ سارا معاملہ کرنا ہے اور کھانا لے کے واپس آنا ہے. وجہ کیا بیان کی؟ اگلے الفاظ کو ذرا دیکھیں، انہوں نے وجہ کیا بیان کی کہ ایسا کیوں نہیں کرنا، کسی کے اوپر وہ کیوں نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ جان بوجھ کے خام خواہ ہمیں مصیبت کو آواز نہیں دینی ہے. انہم ان یظہروا علیکم، اس لیے کہ اگر انہوں نے قابو پا لیا تمہارے اوپر، اگر تم جاؤ گے ان کو پتہ چل گیا اور تم پکڑے گئے، اس لیے کہ اگر انہوں نے تمہارے اوپر قابو پا لیا، یرجموکم، وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، وہ تمہیں رجم کر دیں گے، یعنی پتھر مار مار کے مار دیں گے، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، یہ رجم ہے. تو اگر انہوں نے تمہیں پکڑ لیا، یرجموکم، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پتھر مار مار کے مار دیں گے، ٹھیک ہے. اگر انہوں نے نہ مارا تو اگلی بات بھی مرنے کی طرح ہی ہے ان کے لیے، اگلی بات بھی موت کی طرح ہی ہے. انہوں نے کہا او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں واپس لے جائیں گے اپنے دین میں، یا پھر وہ تمہیں کفر قبول کرنے پہ مجبور کریں گے. او یعیدوکم، وہ تمہیں لٹائیں گے فی ملتہم، ان کے دین میں. اگر ایسا ہوا ولن تفلحوا اذن ابدا، پھر تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکو گے. دین ہاتھ سے نکل گیا تو یہ بھی تو موت ہی ہے نا، یہ بھی تو رجم ہی ہے. کہا کہ پھر تو کبھی بھی تم بچ نہیں سکو گے، فلاح نہیں پا سکو گے، دین ہی تو ہے ہمارے ہاتھ میں.
تو اگر دین بھی ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر باقی کیا رہ جائے گا؟ پھر تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے، کبھی بچ نہیں سکو گے۔ تو یہ جو سٹوری ہے نا اصحاب کہف کی، یہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور یہاں پر یہی لفظ وہاں بھی موجود ہے پہلی کتابوں کے اندر بھی، کہ اصحاب کہف نے یہی کہا تھا کہ وہ تمہیں رجم کر دیں گے۔ اگر ان کی کتاب میں یہ رجم کا لفظ موجود ہو اور رجم کی سزا کا ذکر موجود ہو تو پھر ظلم نہیں ہوتا۔ اگر ان کی کتاب میں ذکر موجود ہو رجم کا تو یہ ظلم نہیں ہے، لیکن اگر ہماری کتاب میں ذکر موجود ہو رجم کا تو کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے، یہ کیسا دین ہے اور کیسا مذہب ہے، یہ تو انسانیت کے خلاف ہے، یہ تو حیوانی سزا ہے۔ تو یہ جو ہے نا طریقہ، ٹھیک ہے، کوئی کرٹیسائز کرے علمی بنیاد پر، کوئی اعتراض کرے علمی بنیاد پر، تو اس کو جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، خاص طور پر علمی میدان کے اندر تو یہ بالکل ہی درست نہیں ہے۔ ایک چیز ان کی کتاب میں موجود ہے تو وہاں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہی چیز ہماری جو کتاب میں آ جائے تو پھر یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ وہ چلا گیا کھانا لینے کے لیے، کٹنگ لانگ سٹوری شارٹ، وہ کھانا لینے کے لیے گیا ہے تو اس نے وہ 200 سال پہلے والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر ہے پگڑی وگڑی جو کچھ بھی تھی وہ بھی 200 سال پہلے والی تھی اس کی، اور اس کے ہاتھ میں جو پیسے تھے، جو سکے تھے، وہ بھی 200 سال پہلے والے تھے، چاندی کے سکے جو ہیں، ورق جو ہے وہ چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، اور وہ بھی 200 سال پہلے والے ہیں۔ اب تو وہاں پہ ہر چیز ہی ماحول ہی جو ہے نا وہ ٹوٹلی بدل گیا ہے۔ تو جب وہ وہاں پہنچا اور جا کے کھانا تلاش کیا اور کھانا پیک کروایا، اور جب اس کو پیسے دیے تو لوگ پہلے بھی اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آپ خود سوچیں نا کہ اگر ہمارے ماحول میں، ہمارے بازار میں 200 سال پہلے کا ایک انسان آ جائے اور اسی لباس کے اندر، اسی شکل و صورت کے اندر آ جائے تو ظاہر ہے پورا شہر جو اس کو دیکھنا شروع کر دے گا۔ تو سارے لوگ ان کو پہلے ہی دیکھ رہے تھے، لیکن جب اس نے پیسے نکال کے دیے تو وہ 200 سال وہ تو اب سکے کہیں موجود ہی نہیں تھے۔ تو دکاندار نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لیے تم نے؟ کہا کیا مطلب کہاں سے لیے؟ میں تمہیں کچھ اور نظر آتا ہوں؟ یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں، میرے اپنے پیسے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا تیرے اپنے پیسے ہیں؟ ان کا خیال تھا کہ شاید کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا ہوگا کوئی۔ تو لوگ جمع ہو گئے اور اس کو گھیر لیا گیا، اور سیکیورٹی کو بھی اطلاع کر دی گئی، تو سیکیورٹی والے بھی آ گئے اور اس کو پکڑ لیا گیا۔ اور جب اس سے تفتیش ہوئی، پوچھا گیا، انویسٹیگیشن ہوئی، تو اس نے بتایا کہ ہم تو وہ نوجوانوں کا گروہ ہیں جو اس وجہ سے شہر کو چھوڑ کے پہاڑ میں چلے گئے تھے، تو میں تو ان کا ساتھی ہوں۔ تو اب تو ماحول مسلمانوں کا تھا، بدل چکا تھا، اور سب نے اس کی کہانیاں سنی ہوئی تھی۔ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ نسل در نسل چلتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں نے ان کی کہانیاں تو سنی ہوئی تھی، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آج ان میں سے کسی ایک کی زیارت ہو گئی ہے، وہ کم سے کم کلیم تو کر رہا ہے نا کہ میں وہ ہوں۔ تو لوگوں کو شوق ہوا ان سے ملنے کا، ان کو دیکھنے کا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، تو اس طریقے سے ہم نے ان کو خبردار کر دیا، ہم نے ان کو خبردار کیا، ان کے حال کو ایکسپوز کیا۔ ٹھیک ہے، کیوں ایکسپوز کر دیا اللہ رب العالمین نے ان کو؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں، تاکہ سارے لوگ جان لیں کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سب سچے ہیں۔ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے ہیں۔ مدد کا وعدہ بھی سچا ہے، حفاظت کا وعدہ بھی سچا ہے، مرنے کے بعد اٹھنے کا وعدہ بھی سچا ہے۔ یہ جتنے وعدے بھی اللہ رب العالمین نے کیے ہیں وہ سب سچے ہیں۔ کہانیاں جیسے میں نے عرض کیا وہ تو مشہور ہو چکی تھی سوسائٹی کے اندر، تو جب ان کو پتا چلا کہ یہ اس گروپ کا آدمی ہے تو سارے دوڑ پڑے ان کو دیکھنے ملنے کے لیے، اس کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے کہ چلو ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں پر ہے غار، اور ہمیں ملواؤ باقی لوگوں سے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کے سارے وعدے سچے ہیں، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا،
اور جو قیامت ہے, مرنے کے بعد اٹھنے کا جو معاملہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگ وہاں پہنچے, ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں, لوگ مل کے خوش ہوئے, اور ان کو بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہاری آواز تھی, جو تمہاری بات تھی, جو تمہاری دعوت تھی, اللہ پاک نے ان کو لوگوں کے دلوں تک پہنچایا ہے, اور لوگوں نے اس کو قبول کر لیا ہے, اور اب تو ہے نا سارا ماحول وہ تمہاری دعوت والا ہے, اور لوگ ایمان قبول کر چکے ہیں. تو لوگوں کو ان پہ فخر ہو رہا تھا کہ, اور لوگ جو ہے نا وہ یعنی جیسے ہوتا ہے ایسے موقعوں پہ برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ مل رہے تھے, ہاتھ ملائے جا رہے تھے, جفیاں ڈالی جا رہی تھیں. میں ویسے یعنی آپ کو وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہوں ذہنی طور پہ کہ کیسا ماحول ہوگا وہاں پہ. یہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, یہ کہیں ایسا لکھا نہیں ہوا, لیکن میں آپ جو ہے نا وہ ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو اب اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وہ ملے, ایک دوسرے سے خوشی کا اظہار کیا, اور کچھ تبادلہ خیالات ہوا, پھر وہ دوبارہ غار کے اندر گئے اور اللہ رب العالمین پہ موت طاری کر دی. اللہ نے ان پہ موت طاری کر دی. اب وہاں جو لوگ تھے نا, تو اب وہ مختلف ان کے جو اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں ہر سوسائٹی کے اندر, ہر سوسائٹی میں اسکول آف تھاٹس ہوتے ہیں, ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ اوپینین ہوتے ہیں, اور گروپس ہوتے ہیں لوگوں کے جن کے اوپینین ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ہر بندہ کہتا ہے یہ ہمارے ہیں. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر بندہ ان کو کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہیں. جیسے علامہ, میں مثال دیتا ہوں آپ کو سمجھنے کے لیے, جیسے علامہ اقبال کے بارے میں ہر بندہ, ہر اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہے, وہ ہمارے ہیں. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ہر بندہ ان کو جو ہے نا اپنا ان کے ساتھ لنک اور ریلیشن جو ہے نا وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. دیہاتوں میں ایسے ہی ماحول ہوتا ہے. مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا ہے کہ دیہاتوں میں جب کبڈی کے یا اس طرح کے میچ ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو جو نمبر لے جاتا ہے نا, بھاگ جاتا ہے, جیت جاتا ہے, تو ساتھ والے کو کہتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کا ہے. بعض لوگ تو رشتے دار بھی کہہ دیتے ہیں کہ رشتے دار بھی ہے, ٹھیک ہے, اپنا عزیز ہے, ہمارے گاؤں کا ہے. اور جو پکڑا جائے اور تو وہ پوچھے نہیں یہ کون ہے, کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کسی اور گاؤں کا ہے. تو جو آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو کوئی نہیں رشتہ بناتا, نہ ہی کوئی لنک بناتا ہے, اور جو جیتے ہوتے ہیں وہ ہر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ ہمارے گاؤں کا ہے, ہمارا رشتے دار بھی ہے, تو اس کے ساتھ تعلق بنا رہے ہوتے ہیں. تو اصحاب کہف جو ہے نا ان کے ساتھ اب ہر جو ہے نا اسکول آف تھاٹ وہ اپنا تعلق اور رشتے بنا رہا تھا. اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماحول کو ذہن میں لاؤ, اذ یتنازعون بینہم, جب وہ آپس میں ان کا تنازع ہو گیا تھا, آپس میں ان کی بحث ہو گئی تھی, آرگومنٹ ہو گئی تھی, جھگڑا ہو رہا تھا. ایک گروپ کہہ رہا تھا یہ کرتے ہیں, ایک گروپ کہہ رہا تھا یہ کرتے ہیں. کسی نے کہا بھائی بات سنو, یہ اللہ والے ہیں, ان کا حال بھی اللہ ہی جانتا ہے, تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو, غار کو بند کر دو, یہی ان کی قبر ہے, بس چھوڑ دو, تو اس سے زیادہ کچھ نہ کرو. اور دوسرا گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں نہیں, ہم تو یہاں پہ کوئی علامت بنائیں گے, کوئی نشانی بنائیں گے, یہ تو بڑا اچھا موقع ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو لوگ بعد میں آئیں گے تو اس کو دیکھیں گے, لوگ جانیں گے, تو یہاں پہ کوئی علامت و نشانی ہونی چاہیے, کوئی یادگار بنے گی یہاں پہ ان کی, یہاں تو ہم ان کی کوئی یادگار بنائیں گے. تو یہ جو ہے نا تقسیم اور تفریق, اختلاف, اللہ فرماتے ہیں اذ یتنازعون بینہم امرہم, جب وہ اس معاملے کو طے کرنے میں آپس میں ان کی آرگومنٹ ہو رہی تھی, جھگڑا ہو رہا تھا, تو ایک گروپ نے کہا کہ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا, تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ دیوار بنا دو, غار کا منہ بند کر دو, بس چھوڑ دو, یہ اللہ کے حوالے کر دو. ربہم اعلم بہم, تمہارا ان کا رب بھی جانتا ہے کہ وہ کیا تھے, کیسے تھے, بس ان کو رب کے حوالے کر دو. ربہم اعلم بہم, ان کا رب ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے, تو بس اس سے زیادہ تم کچھ نہ کرو. قال الذین غلبوا علی امرہم, تو ان لوگوں نے کہا جو جن کا غلبہ تھا ان کے معاملات میں, جو غلبہ رکھتے تھے, جن کی میجارٹی تھی, آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جن کا ہولڈ تھا وہاں پہ, تو ان لوگوں نے کہا
لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِ مَسْجِدًا، ہم تو ضرور یہاں پہ ایک عبادت گاہ بنائیں گے، ایک مسجد بنائیں گے، یہاں پہ ایک عبادت گاہ بنائیں گے جو نشانی ہوگی، لوگ یہاں آئیں گے، ان کی ہسٹری کو یاد کریں گے، یہاں عبادت کیا کریں گے. ہم تو یہ جو چیز ہے نا، ہم یہاں پہ عبادت گاہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے. تو لوگوں نے، مفسرین نے اس کو دونوں طریقوں سے لیا ہے، یعنی نیگیٹو بھی پازیٹو بھی، مثبت بھی لیا منفی بھی لیا. جنہوں نے اس کو مثبت لیا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ ہم ان کی ہسٹری کو پریزرو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ بعد والی نسلیں بھی یہاں آئیں تو ان کو یاد کریں، ان کی ہسٹری کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اور یہاں پہ لوگ آئیں اور عبادت کریں. تو یہ پازیٹو چیز تھی. اور کچھ لوگوں نے اس کو نیگیٹو لیا ہے، انہوں نے کہا نہیں نہیں، یہاں تو ہم ایک جو ہے نا وہ ان کی یادگار بنائیں گے، لوگ آئیں گے یہاں سجدہ کیا کریں گے، اور لوگ جو ان کا دربار بنے گا اور لوگ آ کے ان کو یاد کریں گے اور وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس کو نیگیٹو بھی لیا ہے. تو ہم اس کو پازیٹو ہی لیتے ہیں، ہم نیگیٹو نہیں لیتے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک نشانی کے طور پہ، علامت کے طور پہ ان کی یادگار بنے گی، یہاں ہم ایک عبادت گاہ بنائیں گے، لوگ یہاں پہ آ کے عبادت کیا کریں گے اور ان کو یاد کریں گے، ان کی قربانیوں کو، ان کی دعوت کو لوگ یاد کریں گے. تو ان کی ہسٹری کو پریزرو کریں گے ہم یہاں پہ. اب اللہ رب العالمین نے اگلی بات جو ارشاد فرمائی ہے وہ بھی ہماری بڑی سمجھنے والی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ یاد یہ کرتے یا بحث اس پہ کرتے کہ ان کی تحریک کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا مقصد کیا تھا، تو وہ کیا کرنا چاہتے تھے، وہ کیا مقصد لے کے اٹھے تھے. تو ان چیزوں پہ بات کرنے کی بجائے لوگ جو ہے نا فضول بحثوں میں الجھ جاتے ہیں، اور جو مقصد ہے اصل میں وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہسٹری میں لوگ جو ہے نا افسانے زیادہ بنا دیتے ہیں اور حقیقت جو ہے نا کہیں نیچے دب جاتی ہے. اللہ رب العالمین بھی یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگ ان کے مقصد پہ بات نہیں کر رہے. اب وہاں جو کھڑے تھے وہاں پہ وہ بھی ان کے مقصد پہ بات نہیں کر رہے تھے. وہ جو دو گروپ تھے وہاں پہ جو کھڑے ہوئے تھے، تو غار کے منہ پہ کھڑے ہو کے ان کے سامنے ہی وہ اسی وقت بھی اختلاف کر رہے تھے، ان کے مقصد کی بات کوئی نہیں کر رہا تھا. یہ کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ ان کی دعوت کیسی تھی، ان کی تحریک کیا تھی، ان کی سوچ کیا تھی، ان کا عقیدہ کیا تھا، ہم اس کو پھیلائیں گے، ان کو آگے پہنچائیں گے. بس جو ہے نا وہ عجیب قسم کی بحثیں وہاں شروع ہو گئی تھی. اللہ نے ایک اور اشارہ یہاں پہ کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں سیقولون، ان قریب وقت آئے گا کہ لوگ ان کے بارے میں بحثیں کریں گے. سیقولون، ان قریب لوگ کہیں گے ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے نہیں وہ تو 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ویقولون، کچھ کہیں گے خمسۃ سادسہم کلبہم، نہیں وہ 5 تھے اور چھٹا کتا تھا. رجما بالغیب، اللہ فرماتے سارے جو ہے نا وہ جس کو کہتے ہیں نا اندھیرے میں تیر چلائیں گے. رجما بالغیب، یہ سب کے سب تکے ماریں گے اور اندھیرے میں تیر چلائیں گے، بے تکی باتیں کریں گے سارے. کسی کے پاس حقیقت کا علم نہیں ہوگا، لیکن لوگ آپس میں بحثیں کریں گے. کوئی کہے گا نہیں 3 تھے، کوئی کہے گا نہیں 4 تھے، کوئی کہے گا نہیں 5 تھے. پھر اللہ فرماتا ہے یقولون، کچھ کہیں گے سبعۃ ثامنہم کلبہم، نہیں 7 تھے 8واں کتا تھا. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں قل ربی عالم بعدتہم، ان سے کہہ دیں کہ میرا رب سب سے بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کیا تھی. تو اللہ رب العالمین نے تعداد نہیں بتائی، اور قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں بحث کرنے سے منع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں قل ربی عالم بعدتہم، ان سے کہہ دیں کہ رب جانتا ہے کتنے تھے، 6 تھے، 7 تھے، 8 تھے، 9 تھے، 10 تھے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے کتنے تھے. اس چکر میں اور اس آرگومنٹ میں پڑھنے کو چھوڑ دو، ان کے مقصد پہ بات کرو، ان کی تحریک پہ بات کرو، ان کی سوچ پہ بات کرو، ان کی قربانی پہ بات کرو، اس پہ بات کرو، ان سے سبق حاصل کرنے پہ بات کرو، ان کی سیرت پہ بات کرو. تو اللہ فرماتے ہیں لوگ کہیں گے ان کی تعداد کیا تھی، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. قل ربی عالم بعدتہم، ان کو بتاؤ کہ تمہارا رب جانتا ہے کتنے تھے. ما یعلمہم الا قلیل، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو ان کی حقیقت کو جانتے ہیں. ما یعلمہم، نہیں جانتا کوئی ان کو الا قلیل سوائے تھوڑے لوگوں کے.
تھوڑے لوگ ہیں جو ان کے مقصد پہ بات کریں گے، ان کی اصلیت پہ بات کریں گے، ان کی حقیقت پہ بات کریں گے، وہ تھوڑے لوگ ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کرو، کسی سے ان کے بارے میں جھگڑا نہ کرو، الا مِرَاءً ظَاهِرًا، سوائے مختصر سرسری ضروری بحث کے، جتنی ضروری ہو نا اس کے بارے میں۔ مِرَاءً ظَاهِرًا کا معنی ہوتا ہے ظاہری بحث، ٹھیک ہے، بس واٹ ایور از نیڈیڈ اتنی بات کرو، سرسری بحث کرنے کے علاوہ کسی کے ساتھ الجھو مت ان کے بارے میں۔ اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں بحث مت کرو سوائے اس کے جتنی ضروری ہے، بس وہی بات کرو۔ ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ہی کسی سے ان کے بارے میں پوچھو، نہ ہی کسی سے ان کے بارے میں انویسٹیگیشن کرو۔ تستفتے کا لفظ جو ہے نا فتویٰ سے نکلا ہے۔ فتویٰ کا معنی ہوتا ہے کوئی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کسی سے پوچھنا۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تستفتی فیہم منہم احدا، تو ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ نے بحث سے منع کر دیا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی بحثوں سے نکلتا کچھ نہیں ہے۔ کچھ بال کی کھال اتارنے سے اللہ نے منع کیا، بال کی کھال اتارنے کا مزاج نہیں ہے ہمارے دین کا، الحمدللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس دین میں بال کی کھال اتارنے سے منع کر دیا۔ اب دیکھیں یہ بھی کوئی بحث کرنے والے لوگ صفوں کے صفحے لکھ دیے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا یہاں ختم ہو گیا ہے، لوگوں نے صفوں کے صفحے لکھ دیے ہیں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں۔ اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں لوگوں نے صفوں کے صفحے لکھ دیے، کتے کے فضائل، اصحاب کہف کے کتے کے فضائل، اور ایسی عجیب بحثیں، وہ سویا ہوا تھا کہ نہیں سویا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ اندر کیوں نہیں گیا تھا غار کے، وہ غار کے دروازے پہ کیوں بیٹھا ہوا تھا؟ تو اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، چلو جی یہاں تک باتیں چل پڑی ہیں، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ بھائی اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا، باقی کتے دوزخ میں جائیں گے؟ آپ کو کس نے بتایا کہ باقی کتے دوزخ میں جائیں گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ باقی کتے جائیں گے دوزخ میں اور اصحاب کہف کا کتا جائے گا جنت میں؟ بھائی کتوں بلوں کے لیے تو جنت دوزخ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جنت دوزخ اللہ رب العالمین نے یہ جانوروں کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ انسانوں اور جنوں کے لیے ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اختیار اور چوائس کی آزادی دی ہوئی ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ ایمان اور کفر جو ہے نا وہ کتوں اور بلیوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے۔ تو ایسی فضول بحثیں جو ہے نا اللہ رب العالمین نے، ہمارے دین نے ان بحثوں سے منع کیا ہوا۔ نہ کسی سے پوچھو، نہ کسی سے لڑو، نہ کسی سے جھگڑا کرو، نہ بحث کرو۔ ایسی بحثوں سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کے لیے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔